السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مہمان نوازی کے تعلق سے چند باتیں پڑھیں گے۔ ویسے تو ہر شخص مہمان نواز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر قوم ہی اپنے آپ کو مہمان نواز کہتی ہے، لیکن آج ہم اسلام کے اندر مہمان نوازی کا ایک نمونہ پڑھیں گے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات آپ کو مہمان نوازی کے تعلق سے ملیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تاکہ آپ ان کی مہمان نوازی کریں۔ آپ نے اپنے گھروں میں امہات المومنین کے پاس بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ کچھ گھروں میں کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، لیکن جسے بھیجا اس نے آ کے خبر دیا آپ کو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھروں کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان سے کہا، الا رجل یضیف ھذا، کون آدمی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یعنی کوئی ہے آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام ابو طلحہ تھا، وہ ان کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی ہمیں عزت کرنی ہے، بچوں کو تم سلا دو۔ گھر میں بہت معمولی کھانا تھا، صرف اتنا ہی کھانا تھا جو بچوں کو کافی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ صحابی نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ بچوں کو سلا دیجئے اور اس کے بعد جب کھانا رکھ دینا، تو کھانا چونکہ آدمی کو ایک ہی کو کافی بھی ہو سکتا تھا، تو کھانا رکھنے کے بعد چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان آرام سے کھانا کھا لے، اور میں بھی بیٹھا رہوں گا ساتھ میں اور مہمان کو ایسا احساس دلاتا رہوں گا کہ میں بھی ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ انہوں نے ٹرک اپنایا، یہ طریقہ اپنایا۔ اب جب کھانے کا وقت ہوا، بیوی نے بچوں کو سلا دیا اور اس کے بعد کھانا لا کر کے رکھ دیا سامنے، اور پھر جب دونوں لوگ بیٹھ گئے کھانے کے لیے تیار ہو گئے تو بیوی کسی بہانے سے آئی اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے آئی اور چراغ کو جو ہے بجھا دیا۔ اب مہمان نے اچھی طرح کھانا کھا لیا، وہ سمجھے مہمان کی یہ بھی جو ہمارے میزبان ہیں وہ بھی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور جب یہ معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تعلق سے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی یہ ایسے ہیں صحابہ کرام کہ اگر انہیں سخت ضرورت بھی ہو تو بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک ہی مثال ہے اس کی، اور ایسی مثالیں آپ کو بہت سے اسلام کے اندر مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریے۔